بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں جو انتقال کر جاتے ہیں، جو وفات پا جاتے ہیں، کیا وہ جنتی ہیں؟ یہ مسئلہ آج کل بہت زیادہ گردش میں ہے، بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، لوگ سوال کر رہے ہیں۔ میں اس ویڈیو میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کا یہ مسئلہ بالکل کلیئر کر دوں گا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ دلائل کی روشنی میں نے کاپی پہ ایک ایک پوائنٹ نوٹ کیا ہے، وہ آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ جیسا کہ آپ اگر تفصیلات دیکھنا چاہیں، شرح الصدور میں جو امام سیوطی کی کتاب ہے، انہوں نے صفحہ نمبر 245 254 پہ کچھ باتیں لکھی ہیں۔ اسی طرح علامہ شامی نے فتاوی شامی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 44 پہ شرح الفقہ الاکبر، یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں بھی صفحہ نمبر 173 پہ انہوں نے تفصیلاً گفتگو کیا ہے۔ رمضان کے بارے میں کوئی بھی صحیح روایت کی بات کر رہا ہوں جو بالکل صحیح درجے کی ہو یا حسن درجے کی ہو، ایسی کوئی روایت نہیں ہے پورے ذخیرہ حدیث میں جس سے یہ پتہ چلتا ہو صراحتاً واضح طور پہ مرفوع روایت، کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ رمضان المبارک میں مرنے والا جو ہے عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا، کوئی ثبوت نہیں۔ ہاں، ایک صحابی رسول کا قول ملتا ہے، وہ بھی ضعیف درجے میں ہے، اس کی بھی سند بے کلام ہے، وہ بھی صحیح درجے میں نہیں ہے۔ وہ جو روایت میں نے کہا ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھیے جمعہ کے بارے میں، کیونکہ یہ بھی اسی طریقے کی دلیل ابھی آگے پیش ہوگی، جمعہ کے بارے میں بھی کوئی صحیح روایت نہیں ہے جس سے صراحتاً یہ پتہ چلتا ہو جمعہ کے دن بھی مرنے والا عذاب قبر سے محفوظ ہوگا یا پھر جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، سیدھا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، ضعیف روایتوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے جمعہ کے دن کے بارے میں، رمضان نہیں، جمعہ کے دن کے بارے میں۔ اب جمعہ کے دن کے بارے میں اتنی کثرت کے ساتھ وہ روایتیں جو ضعیف درجے کی روایتیں ہیں وہ منقول ہیں، اس وجہ سے بعض علماء کا کہنا یہ ہے وہ روایتیں حسن درجے تک پہنچ گئی ہیں۔ میں پوائنٹ سب حل کروں گا آپ کا۔ اس کے بعد وہ جو جمعے کے دن والی روایت ہے اس میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے بلکہ فتنہ قبر کا لفظ ہے اس میں، اور ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ جمعہ کے دن مرنے والا ہے، جمعے کی رات میں مرنے والا شہید کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ بھی ضعیف روایت، صحیح روایت سے قطعاً تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ سمجھیے رمضان المبارک کے بارے میں ایک صحیح حدیث جو بخاری شریف میں، مسلم شریف میں اور دیگر کتابوں میں بالکل سندن صحیح روایت ہے، اس میں یہ الفاظ آئے ہیں وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمْ، رمضان المبارک کے مہینے میں جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک پوائنٹ۔ دوسری بات، رمضان المبارک کا مہینہ جمعے کے دن سے بھی افضل ہے، اس بنا پہ، اس پوائنٹ کی وجہ سے، دونوں پوائنٹ، وہ جو رمضان میں جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے یہ اور یہ دونوں پوائنٹ کی وجہ سے بعض علماء قیاساً، نصاً نہیں، صراحتاً نہیں، قیاس کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن مرنے والا جیسے ہی عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، فتنہ قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، شہید کے درجے میں چلا جاتا ہے، تو رمضان میں مرنے والا بدرجہ اولا اس کا مستحق ہوگا۔ اور ایک صحیح روایت جو میں نے کہا ہے دروازہ بند ہونے کی بات ہے، اس کو تائید کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر یہ سمجھیے جو رمضان میں مرنے والا ہے یا جمعہ میں مرنے والا ہے، صرف عذاب قبر کے بارے میں ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ قیامت تک
جو اس کے بعد کے احوال ہیں اس سے بھی محفوظ ہو جائے گا، قیامت تک کے لیے بھی بات آگے آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جمعہ میں یا رمضان میں مرنے والا وہ جو ہے قیامت میں اس کو سوال و جواب نہیں ہوگا، قیامت میں حشر کے میدان میں اس سے پوچھ تاچھ نہیں کیا جائے گا، وہ جو وزن ڈنڈی جس میں ہم ترازو وغیرہ ہے جس پہ اعمال تولے جائیں گے، وہاں جو حساب کتاب ہوگا اس سے وہ محفوظ ہو جائے گا، وہ بالکل نہیں ہے، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے لوگوں کو، اسی لیے میں نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ رمضان میں ہو یا جمعہ میں ہو، یہ جو ہے کیونکہ ضعیف روایتیں ہیں، ابھی میں آگے انشاءاللہ اس کو بتاتا ہوں کیا ہے نہیں ہے۔ مسلمان ہو یا غیر مسلم، بعض علماء کا کہنا ہے کیونکہ اس میں مطلقاً آیا ہے، سب کے سب رمضان میں بھی محفوظ ہو جائیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کافر ہو، وہ بھی جہنم کے عذاب سے یعنی عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس دن جمعہ کے دن اسے عذاب نہیں ہوگا، اسی طرح پورے رمضان میں اسے عذاب نہیں ہوگا۔ اب اس میں وہ تفصیل یہ ہے کہ یہ تو جمعہ کے دن کی بات ہوئی، لیکن مسلمان کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جمعہ کے دن فوت پا جاتا ہے تو وہ پوری قیامت تک کے لیے عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو رمضان میں انتقال کرتا ہے وہ پوری قیامت تک کے لیے عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے جو عذاب بند کر دیا جاتا ہے وہ صرف جمعہ کے دن، قیامت تک کے لیے نہیں، وہ صرف رمضان میں، قیامت تک کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ سمجھانا میرا مقصود ہے، میرا مقصد ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ جمعہ کے دن، اس میں کچھ علماء کا یہ قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن سے پہلے بھی عام دنوں میں اگر کوئی مر جاتا ہے، جیسے ہی جمعہ کے دن آتا ہے اس کے لیے بھی جمعہ کے دن، اس کے بعد پوری قیامت تک کے لیے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، عذاب ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے۔ ایسے ہی جب کوئی عام دنوں میں مرا تھا پھر رمضان آ گیا، وہ بھی قیامت تک کے لیے عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی سمجھیے کہ یہ جو بحث میں نے ابھی کی ہے حدیث کی روشنی میں، علماء کے اقوال کیا ہیں نہیں ہیں، یہ علماء کیوں کہتے ہیں اس طرح؟ کیونکہ مطلق آیا ہے، اس میں کئی سارے اقوال ملتے ہیں، وہ سب میں ابھی یہاں چھوڑ رہا ہوں۔ اب پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو آج کے دور میں عوام عقیدے کے درجے میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ واقعتاً یہ صحیح روایت سے ثابت ہے، اس کو وہ بالکل صحیح روایت سے ثابت مان کر عقیدے تک رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، جو عوام ہے، جو جاننے والے نہیں ہیں۔ اب ان کے لیے کیا کہتا ہوں میں، وہ سمجھیے۔ عقیدہ بنانے کے لیے پوری مضبوط دلیل ہونی چاہیے، نص قطعی ہونی چاہیے۔ یہ جو میں نے ابھی بات پیش کی ہے یہ احتمالات ہیں، یہ قیاسن ہیں، صحیح روایتیں بھی نہیں ہیں ان کے بارے میں۔ اسی لیے یہ جو آج عقیدے کے درجے میں اس کو رکھ رہے ہیں بالکل سراسر غلط ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ جو قیاسن باتیں ثابت ہو رہی ہیں، اب ان دلائل کی بنا پہ اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع، اسی لیے اللہ سے امید کرتے ہوئے رحمت کی، اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ رمضان میں وفات پانے والا اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی گنجائش نکلے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی وضاحت کرے، یہ بھی بتائے کہ بھائی یہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، یہ امید کی بات ہے، ورنہ پھر عوام اسے جوڑ دیں گے عقیدے سے لے کر۔ اسی لیے میں نے پورا دلائل کی بنا پہ پورا مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خلاصہ بھی میں نے بیان کر دیا ہے۔ اسی لیے اس کی حقیقت کیا ہے ذرا غور و فکر کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کا اچھی طرح سے حل ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔